آج بنیادی طور پر تو میں کل پورے دن جو کراچی میں رات گئے تک میٹنگز ہوتی رہیں اس کے بارے میں آپ کو بریف کرنا چاہتا ہوں، مگر کراچی کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک فیصلہ جو وزارت داخلہ نے کیا ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا، اور وہ پاکستان کی پولیس کی UN پیس کیپنگ میں جو رول رہا ہے، کردار رہا ہے اور پارٹیسپیشن رہی ہے۔ جب ہم حکومت میں آئے وی آر ان دا مڈل آف اے وار، ایک لڑائی ہو رہی ہے جس میں پولیس کا ایک بہت کلیدی کردار ہے، اور ہماری پولیس انڈر سٹافڈ بھی تھی اور ظاہر ہے کہ انڈر ایکوپڈ بھی تھی۔ تو جب ایک ملک میں خود ایک سول وار کی سچویشن، خانہ جنگی کی سچویشن ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، سیکیورٹی کی سچویشن ہو، اور وہ اپنی پولیس باہر ممالک میں بھجوا رہا ہو، تو میں نے اس کو بہت کانٹرڈکٹری سمجھا۔ تقریباً 2.25 سال ہونے کو ہیں اس فیصلے کے، اور اب مجموعی صورتحال میں کافی بہتری آئی ہے۔ بہت ساری صوبوں نے اور خود وفاق نے بہت ساری نئی ریکروٹمنٹ بھی کی ہے، صورتحال بہتر ہونے کی وجہ سے وزارت داخلہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پھر اپنا رول پیس کیپنگ کے بارے میں ریوائیو کریں۔ ایک باضابطہ طور پر اقوام متحدہ کو اس سلسلے میں انفارم کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں اس سال جو اس سے پہلے پاکستان کا کوٹا ہوتا تھا اسے 50% تک، 50% تک ہم پارٹیسپیٹ کریں گے، اور اس کے بعد بتدریج اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ ایک اہم حکومتی فیصلہ تھا جس سے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو آگاہ کروں۔ کل کراچی میں مختلف میٹنگز کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پہ بہت سیر حاصل بحث ہوئی، مشاورت ہوئی، صلاح مشورہ ہوا، اور ایک چیز جو میں آپ کے توسط سے قوم کو بتانا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، افواج پاکستان کی قربانیوں سے، ان کی جدوجہد سے گزشتہ 1.5-2 سال میں پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن میں ایک بہت بڑی بہتری آئی۔ حالات مکمل طور پہ یقیناً نارمل نہیں ہیں، یہ جدوجہد، یہ سٹرگل، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، مگر بہت بڑی بہتری آئی، اور اس کا اظہار صرف ملک کے اندر نہیں، آپ کے سامنے نہیں ہو رہا، دنیا میں اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے اور اس کی کنفرمیشن بھی ہو رہی ہے۔ میرے پاس یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو کنٹری رپورٹ ہے، وہ جو ہر سال شائع کرتے ہیں، پچھلے سال کی ہے کہ 2015 میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں پاکستان میں، ان میں 45% کمی آئی۔ جو اموات واقع ہوئی ہیں، شہادتیں واقع ہوئی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، ان میں 39%، 39% بہتری آئی، اور انجریز یا زخمی جو کیجولٹیز ہوئی ہیں ان میں 53%، یہ پچھلے سال کے فگرز ہیں۔ اگر اس سال کے میں پہلے 6 مہینے کے فگرز دوں تو اس سے کہیں زیادہ بہتری آئی۔ اگر کراچی کے میں فگرز دوں، 4 مین وہ جو جسے کہتے ہیں کہ جی نہیں، 4 جو فوکسڈ ایریاز تھے، بھتہ خوری، ٹیررزم، ٹارگٹ کلنگ اور کڈنیپنگ، جو فگرز ہیں، اور یہ رینجز کے فگرز ہیں، پولیس کے فگرز ہیں، اس میں ایک مائنڈ باگلنگ امپرومنٹ آئی ہے ان پہلے 6 مہینوں میں۔
میں ان کا ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ ہم نے فگرز سے قوم کو مطمئن نہیں کرنا. ہم نے ایک واضح طور پر تبدیلی اور بہتری لے کے آنی ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن میں. بدقسمتی یہ ہے کہ مہینوں کے حساب سے بہتری آپ کے سامنے نظر آئے، مگر اس کے بعد ایک واقعہ ہو جائے تو پچھلے مہینوں کی کارکردگی گویا ضائع ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے. اور یہی اس وقت دہشت گردوں کی پالیسی اور اسٹریٹجی ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پہ 2 یا 3 جو واقعات کراچی میں ہوئے ہیں، یہ ادوناک بھی ہیں، انتہائی افسوسناک بھی ہیں، قابل مذمت ہیں، اور ایک پاکستانی کے لیے، صرف کراچی کے عوام کے لیے نہیں، یا جو فیملیز ہیں جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں، صرف ان کے لیے نہیں، ہر پاکستانی کے دل میں درد ہے. جو کچھ صابری خاندان کے ساتھ ہوا ہے، جو کچھ ہمارے چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے، اس نے پورے پاکستان کو غمزدہ کیا. مگر اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجی ہے، دہشت گردوں کی اسٹریٹجی ہے. ان کے لیے جب زمین تنگ کی ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے، وہ جو روزمرہ کے واقعات تھے ان پہ قدغن لگی ہے. اور میں ایک دفعہ پھر یاد دلاتا ہوں، 2013 میں جب ہم نے ٹیک اوور کیا، اس سے پہلے کے فگرز میں دیتا ہی نہیں ہوں. روزانہ کے حساب سے، پاکستان کے روزانہ کے حساب سے 5 سے 6 دھماکے روزانہ ہوتے تھے. ایک سال میں 2000 سے زیادہ دھماکے، دہشت گردی کے واقعات، دھماکے. آج مہینوں کے بعد کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو جب ان کے لیے زمین دہشت گردوں کے لیے تنگ ہوئی ہے تو انہوں نے ہائی امپیکٹ ٹارگٹس اور سافٹ ٹارگٹس. یہاں پاکستان میں وہ وقت بھی گزرا ہے جب GHQ پہ حملہ ہوا اور 36 گھنٹے جاری رہا. یہاں ایئر فورس بیسز پہ حملے ہوئے، یہاں نیوی کے بیسز پہ حملے ہوئے. اسلام آباد میں سال میں آدھے درجن کے حساب سے، اسلام آباد میں جس میں سینکڑوں، چند لوگ نہیں، سینکڑوں افراد ہمارے لقمہ اجل بن گئے اسلام آباد کے اندر. آج اس قسم کی فری سپیس دہشت گردوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے کہا ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی. تو آج قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج دہشت گرد مایوس ہیں، اور یہ واقعات وہ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ قوم میں مایوسی آئے. ہم سب کو یہ احساس ہونا چاہیے، تقریر کرنا، تنقید کرنا یا کچھ لکھ دینا یہ تو بہت آسان ہے، مگر یہ سیکیورٹی سچویشن میں جو بہتری آئی ہے، اس میں ہمارے افواج کا، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا خون شامل ہے. ضرب عضب میں 490 سے زیادہ شہادتیں ہوئیں. ہماری سول آرمڈ فورسز اور پولیس کی سینکڑوں کے حساب سے شہادتیں ہوئیں اور قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. کوآرڈینیشن ہوئی سیکیورٹی ایجنسیز کی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی. تو آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہوا ہے جن کی فائٹ اگینسٹ ٹیررزم کو ایک سکسیس سٹوری قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ بے پناہ قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے. مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، جنگ جاری ہے. اور بدقسمتی اور مشکل یہ ہے، اور ہر ایک کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دشمن سامنے نہیں ہے جس کا مقابلہ کیا جائے. یہ جو اس وقت رولز آف دا گیم ہیں، یہ ٹلٹڈ ہیں اگینسٹ دا اسٹیٹ، اگینسٹ دا سیکیورٹی ایجنسیز. یہ ان ایون فائٹ ہے. ہم سامنے ہیں
ہماری عوام کھلے عام نشانہ ہے، ہمارے بازار، ہمارے اسکول کھلے ہوئے ہیں، ہماری گلیوں اور محلوں میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چہل پہل ہے، ہمارے دشمن چھپے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاپولیشن کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور اب اور زیادہ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ کئی ان میں سے بہت سارے باقاعدہ تعلیم یافتہ ہیں، ان کی نشاندہی اتنی آسان نہیں ہے۔ پھر جب ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیکیورٹی ایجنسیز کوئی بھی کارروائی کرتی ہیں تو ان کے راستے میں بہت ساری چیزیں حائل ہیں، رول آف لا حائل ہے، ایویڈنس حائل ہے۔ جب کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے تو پروسیکیوشن، صحیح ایفیکٹو پروسیکیوشن حائل ہے۔ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس میں جو اختیارات کی ڈویژن ہے وہ بھی کئی دفعہ رکاوٹ بنتی، مگر اس کے باوجود میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ ہر طرف سے دیکھ لیا جائے، یہ جنگ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور پاکستان کی قوم کی ثابت قدمی سے، ان کی دعاؤں سے ہم جیت رہے ہیں۔ جو فائٹ آن دا گراؤنڈ ہے، یہ چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کے خلاف واقعہ ہوا ہے، یا امجد صابری صاحب یا کئی اور بے گناہ شہریوں کے خلاف واقعات ہوتے ہیں، یہ عکاس ہے دہشت گردوں کی مایوسی کی، کہ یہ بے گناہ معصوم لا تعلق لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور وہ سافٹ ٹارگٹس ہیں۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی، اسٹیٹ آف پاکستان، حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، مگر ہر ایک کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ 2 یا 3 پولیس والے لگائیں، وہ ہو نہیں سکتا، دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ یہ نہیں سیکیورٹی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ 1 یا 2 پولیس والے لگا دیے جائیں، یہ سیکیورٹی نہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں۔ تو ان واقعات کو مد نظر رکھ کر ہم دہشت گردوں کی جو گیم پلان ہے اس کا حصہ نہ بنیں۔ جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو مایوس دہشت گردوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستانی قوم میں مایوسی پھیلائیں، پاکستانی قوم کو بددل کریں، پاکستانی قوم کو تقسیم کریں، چاہے آپس میں لڑنا شروع ہو جائے، ایک دوسرے کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج سے 6 مہینے پہلے، آج پھر بھی کہتا ہوں، آج کسی اور کہوں گا، اس پہ مجھ پہ بڑی تنقید ہوئی، میں نے کہا یہ تھا اس وقت، آج نہیں کہہ رہا، آج میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم جیت رہے ہیں، مگر سائیکولوجیکل جو جنگ ہے، نفسیاتی جنگ، وہ ہم ہار رہے ہیں۔ یہ میں نے کہا تھا 6 مہینے پہلے، اب نہیں کہہ رہا۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ الحمدللہ ہم جیت رہے ہیں، اور 6 مہینے سے ریکارڈ بہت بڑھ کے ہے، مگر اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہمیں نفسیاتی جنگ جیتنا ہوگی، اور اس میں سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہے۔ میڈیا نے بہت اہم کردار ادا کیا بہت سارے ایریاز میں، اور اس ایریاز میں بھی۔ میرے ایک فکرے پہ کہ جی بلیک آؤٹ کریں دہشت گردوں کو، آپ نے یک زباں ہو کر اس پہ عمل کیا، اور آج تک عمل جاری ہے۔ میرا ارادہ ہے، اور کل یہ وہاں یہ طے ہوا پرائم منسٹر واپس آ جائیں تو آرمی چیف کو بھی انوائٹ کریں گے، ان کی بہت خواہش ہے اس میں آنے میں، اور پہلے بھی ہمارا ارادہ تھا۔ میں وہ جس طرح صحافتی تنظیمیں ہیں، جس طرح پہلے بلائی گئی تھی نیب کے وقت میں، ان کو عید کے بعد پھر بلانے کا وقت انشاءاللہ پروگرام ہے، اور ایک ایجنڈا بنانا ہے کہ قوم کو نفسیاتی طور پر کس طرح متحرک کیا جائے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ سوشل میڈیا ایک بہت منفی کردار ادا کر رہا ہے۔ میں سب سوشل میڈیا کی بات نہیں کرتا، بہت پازیٹیو سوشل میڈیا بھی ہے، مگر آپ کو تو نہیں پتا کہ سوشل میڈیا پہ، میں خود سوشل میڈیا پہ چونکہ نہیں ہوں، تو میں تو
بہت سارے اس گن میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے، مگر ظاہر ہے کہ مجھے منسٹری کی طرف انفارمیشن آتی ہے، مگر پیچھے کون بٹن دبا رہا ہے جو میسج دے رہا ہے، کون افواہ پھیلا رہا ہے، کون قوم کو مایوس کر رہے ہیں بالکل بلا جواز خبر سے، اس کا تو آپ کو نہیں خبر، اس کو آپ کو نہیں پتا، مگر ایک ایک سوشل میڈیا کی رپورٹ پھر خبر بن جاتی ہے۔ افواہ، اس کے پیچھے کوئی پاکستان کا دشمن ہے، کوئی را کا ایجنٹ ہے، کوئی دہشت گرد ہے، یہ تو نہیں پتا ہمیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کو بھی، میری ریکویسٹ ہے ہر پاکستانی سے کہ وہ سوشل میڈیا کو، جہاں جہاں بھی سوشل میڈیا آپ استعمال آپ کرتے ہیں اور آپ افیکٹو ہیں، تو سوشل میڈیا کو استعمال کریں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، پاکستان کا نیریٹو اور مضبوطی سے سامنے لانے میں۔ افواہوں پہ کان نہ دھریں، یہ دائیں بائیں جو بیچ میں کچھ نہ کچھ سانپ چھوڑ دیتے ہیں ان کا مقابلہ کریں۔ پیغام یہ جانا چاہیے کہ ہم آخری دم تک انشاءاللہ بہت سی کارکردگی ہماری سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے دکھائی ہے، مگر ہم اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیں گے، اور جب بھی یہ بزدلانہ وار کریں گے، جس طرح کراچی میں 2 واقعات ہوئے ہیں، اس سے قوم مایوس نہیں ہوگی، بددل نہیں ہوگی، خوف میں مبتلا نہیں ہوگی، بلکہ اور طاقت کے ساتھ اور عزم کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اکٹھی ہوگی، ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہیں کرے گی، نشانہ دہشت گرد ہوں گے۔ تو یہ سبق ہمیں سیکھنا ہے۔ ہم تھوڑا سا تجزیہ کریں کہ ان واقعات سے، ان سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنانے میں مقصد کیا ہے؟ آپ کو مایوس کرنا، اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم اب امریکہ دیکھیں، 49 بندے مارے گئے، اس شخص کو 2 دفعہ ایف بی آئی نے کوشچن کیا، دونوں دفعہ چھوڑ دیا۔ کیا وہاں شور شرابہ مچ گیا کہ ایف بی آئی کو ڈسبینڈ کر دو، یہ ختم کر دو، وہ ختم کر دو، یہ تو تباہی آ گئی؟ نہیں، ساری امریکی قوم اکٹھی ہوئی، یکجا ہوئی، ایک تو اس غم میں اور اس کے بعد دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں۔ آج ہماری قوم کو، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں ایک بات کر لوں۔ آج ہماری قوم کو سب سے پہلے یونائٹڈ ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو جو اس وقت دکھ ہے، اللہ تعالیٰ ہم جلدی ان کا بیٹا ان تک پہنچا سکے انشاءاللہ۔ ہمیں یکجا ہونا چاہیے اس غم میں، اس دکھ میں، اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ان کے مشکلات کے وقت کم سے کم ہو۔ اور اسی طرح صابری خاندان سے ہمیں یکجا ہو کر ان کے غم میں شریک ہونا ہے، مگر اس سے بڑھ کر یکجا ہو کر ہمیں دہشت گردوں کو پیغام دینا ہے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، سیاستدانوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے، کہ اس قوم کو، اس ہمارے عزم کو کمزور نہیں کیا جاتا، ہم زیادہ عزم کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے۔ اس سے ہمارا عزم مضبوط ہوگا، کمزور نہیں ہوگا۔ اور کل ہو بہو یہ جذبات تھے۔ کراچی کے حوالے سے بہت سارے فیصلے ہوئے، مگر مجموعی طور پر بھی جو دہشت گردی کی مجموعی جو اس وقت جنگ کی صورتحال ہے، اس کے بارے میں بھی فیصلے ہوئے۔ کیونکہ صرف کراچی کی بات آج میں نے کرنی ہے۔ ہاں، میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ 2 واقعات جو ہوئے ہیں، یہ چیلنج ہیں ہماری سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز، اور یہ کل ان پہ باور کرایا گیا کہ ہماری سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ کامیاب ہونا ہے۔ وہ انشاءاللہ اب امجد صابری کے قاتلوں تک بھی پہنچیں گے، اور چیف جسٹس صاحب کے بیٹے تک بھی انشاءاللہ پہنچیں گے اور اسے بازیاب کرائیں گے۔ مگر اس میں ان
افواہوں سے گریز کیا جائے۔ میں جب پڑھتا ہوں حیران ہوتا ہوں کہ یہ تفتیش سیاسی پارٹی کی طرف جا رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ ایسی ایسی باتیں میں پڑھتا ہوں جو میں حیران ہو جاتا ہوں، جن کا حقیقت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اس وقت صرف اور صرف ٹیررزم پہ کوئی سیاست اس پہ نہیں، اور سیاست کوئی کرے بھی نہ۔ لڑ رہے ہیں ان کی موریل بہت ڈاؤن ہوتا ہے۔ اب جس طرح کراچی آپریشن کے حوالے سے پوسٹ مارٹم ہوا، مجھے بتائیں کہ رینجرز اور پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز اس حوالے سے جو قربانیاں دے رہی ہیں، ان کے موریل کی کیا حالت ہوگی؟ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ پولیس کی جب تک کیپیسٹی بلڈنگ بڑے مؤثر انداز سے کراچی میں اور بہت جلدی نہیں ہوگی، جو ثمرات ہیں کراچی آپریشن کے وہ پرماننٹ نہیں ہوں۔ تو صوبائی حکومت پہلے ہی فیصلہ کر چکی تھی کہ 20,000 کی نئی ریکروٹمنٹ ہوگی اور 2,000 ایکس فوجی ایکس سروس مین وہ بھرتی ہوں گے۔ تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 2,000 ایکس سروس مین، جس میں وہ تعداد پوری کرنے میں صوبہ سندھ کو مشکلات پیدا ہو رہی تھیں، تو یہ فیصلہ یہی ہوا کہ اس میں جی ایچ کیو ملٹری آپریشنز ان کی مدد کریں گے تاکہ وہ تعداد 2,000 تک پہنچے۔ جو 20,000 باقی ریکروٹمنٹ کا فیصلہ تھا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی ریکروٹمنٹ میں آرمی معاونت کرے تاکہ ریکروٹمنٹ اعلیٰ معیار کی ہو، اچھے سے اچھا جوان پولیس میں بھرتی ہو، اور پھر اس کی ٹریننگ میں بھی افواج پاکستان معاونت کرے گی۔ اور صرف ٹریننگ میں نہیں، آئی جی نے اس بات کا ذکر کیا کہ انہیں ایکوپمنٹ، خاص طور پہ آرمز کی، لائٹ آرمز کی ضرورت ہے، ایس ایم جیز کی، تو اس میں بھی چیف آف آرمی اسٹاف نے حامی بھری کہ ہم صوبہ سندھ کی معاونت کریں گے تاکہ جلد سے جلد یہ فورس ریکروٹ ہو، ٹرین ہو اور ایکوپ ہو، تاکہ کراچی میں بالخصوص اور مجموعی طور پر سندھ کی پولیسنگ میں ایک واضح بہتری نظر آئی۔ ٹیررسٹ فائنینسنگ کے بارے میں ایک فیلنگ تھی کہ ہماری زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی، سو نیکٹا ارلی نیکسٹ ویک یا عید کے فوری بعد تمام سٹیک ہولڈرز کی، جس میں اسٹیٹ بینک، ایف آئی اے، سی ٹی ڈی، تمام صوبوں کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور ہوم ڈپارٹمنٹس تمام صوبوں کے، ان کی میٹنگ بلا کے ایک آؤٹ آف دا باکس سلوشن جو ہمارے حالات کے مطابق ہو، وہ پرپوزلز دے گی تاکہ ٹیررسٹ فائنینسنگ میں اب تک جو کوئی واضح پیش رفت نہیں ہو سکی ہے اس پہ قابو پایا جا چکے۔ کراچی کی ڈاکیومنٹیشن آف پاپولیشن، میں نے کہا کہ ایک اچھا تجربہ ہم نے اسلام آباد میں کیا ہے۔ شروع میں بہت مشکلات آئے، مگر پھر ہم نے فیصلہ کیا اور اسلام آباد کی سٹی اور رورل ایریاز کی پاپولیشن کی ڈاکیومنٹیشن تقریباً آخری مرحلے میں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ضلع ہے، کراچی تو بہت وسیع ہے، مگر یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت سندھ اس سے مستفید ہوگی، نادرا کو ہم انوالو کریں گے اور اس ماڈل کو شامل کرتے ہوئے کراچی کو مختلف ایریاز میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا، اور یہی اسلام آباد ماڈل فار ڈاکیومنٹیشن آف دی پاپولیشن ان کراچی استعمال کیا جائے گا۔ اور یہ فیصلہ ہوا کہ یہ بے انتہا ضروری ہے وہاں اس بات کی نشاندہی کرنے کی کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں بستے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا یہ مقامی ہیں، غیر مقامی ہیں، سینسس تو ہوگا یا ہوگا۔ یہ اسی قسم کی ملی جلی ایک ایکسرسائز ہوگی جو کراچی کے لیے مخصوص ہوگی، اور اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا ماڈل ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ کراچی میں وہ ریپلیکیٹ ہو۔ یہ فیصلہ ہوا کہ ایک فیڈرل کرائم ریکارڈ ڈیٹا بیس بنے، نیکٹا اسے لیڈ کرے، تو تمام ملک کا جو کرائم ڈیٹا ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو، تاکہ کم سے کم وقت میں
تمام صوبے اور وفاق ایک پیج پہ ہوں جہاں تک کرائم کا ریکارڈ. یہ کہنے کو آسان ہے, یہ محنت طلب کام ہے, مگر اس پہ فیصلہ ہوا ہے اور انشاءاللہ عید کے فوری بعد, شاید عید سے پہلے اس پہ کام شروع ہو جائے گا, اور اس کا باضابطہ ایک فریم ورک ہم پہلی 1-2 میٹنگز کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ جتنا جلدی ہوگا اس سے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اور اس سے بڑھ کر انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپنی روزمرہ کی کارروائی میں بے انتہا فائدہ ہوگا. جی آئی ٹی ایک سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی آئی ٹی کو قانونی حیثیت حاصل نہیں, تو منسٹری آف انٹیریئر نے یہ ذمہ داری لی کہ لیگل ایکسپرٹ سے, اپنے جو لیگل کاؤنسل ہیں سرکاری اور غیر سرکاری, ان سے مشورہ لے کے یہ جو کانسیپٹ آف جی آئی ٹی ہے ان کو کس طرح لیگل پروسیس کا حصہ بنایا جائے, اس کے لیے پرپوزلز آئندہ میٹنگ میں سامنے رکھے جائیں گے. سی پیک کے بارے میں بہت کل مشاورت ہوئی, جہاں یہ پاکستان کے لیے ایک اہم ترین منصوبہ ہے, وہاں ہمارے دشمنوں کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا اہم ترین نشانہ ہے. تو اس پہ بہت ساری اور جو ڈسکشن ہوئی اس کو تو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. ایک تاثر یہ تھا کہ سی پیک کے خلاف عزائم رکھنے والے یا خدا نخواستہ حملہ کرنے والے یا حملہ کرنے کا کوئی عزم رکھنے والوں کے خلاف نارمل روٹین جو قانون ہے اس کے تحت کارروائی نہ کی جائے, وہ تو دوسرے دن ضمانت ہو جائے گی. اس لیے اس امر کا جائزہ لیا جائے کہ کیا سی پیک پہ کوئی منفی عزائم رکھنے یا حملہ کرنے یا کوشش کرنے یا جو کچھ ہمیں ایویڈنس انٹیلیجنس ایجنسیز کو ملتا ہے کہ فلاں گروہ یہ کوشش کر رہا ہے, ہماری اس وقت نشاندہی ہے کہ کچھ ہمارے اندر سے لوگ اس میں اعلی کار بنے ہوئے ہیں, تو اس کے لیے ایک اسپیشل قانون کیا بن سکتا ہے, اس امر کا جائزہ لیا جائے گا تاکہ سی پیک کی صرف ایڈمنسٹریٹولی اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے نہیں بلکہ قانونی انداز سے بھی اس کا تحفظ کیا جائے. ہاسٹائل ایجنسیز, میں نے وہاں کلر سیدہ میں جو بھائی نے بات کی, میں نے کلر سیدہ گیا تو کچھ دوست اکٹھے ہوئے, تو میں نے وہاں بھی کہا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت ساری ہاسٹائل ایجنسیز کے لوگ اس طرف کے بھی اور اس طرف کے بھی وہ پکڑے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی اب انگریس زیادہ ہے, ان کی انگریس ہمیشہ سے تھی, مگر یہ پکڑے جانے کی بات اس بات کی عکاس ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی, سیکیورٹی ایجنسی جاگ رہی ہیں, متحرک ہیں اور فوکسڈ ہیں. مگر جو کچھ چیزیں اور جس لیول کی یہ انگریس ہوئی ہے اس طرف سے بھی, نارتھ ویسٹ سائڈ سے بھی اور ایسٹ سائڈ سے بھی, اس پہ بہت زیادہ کام پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو اس انگریس کو مزید روکنے کی, بلاک کرنے کی, اور ایک آپ دیکھ رہے ہیں وہاں جو کچھ ہو رہا ہے, ہمارے گیٹ لگانے کی کوششیں, باڑ لگانے کی کوششیں, جو گولہ باری ہو رہی ہے, یہ پاکستان کی اسی خواہش, اور یہ خواہش نہیں ہے, اس کو انشاءاللہ ہم حقیقت بنائیں گے. جو پاکستان, یہ پاکستان کے مفاد میں ہے, اگر افغانستان سمجھے تو ان کے مفاد میں بھی ہے. یہ جو روز امریکہ بہادر آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ کے ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں, ہم اس کو روکنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, تو جب عملی کام کرتے ہیں تو اس پہ کوئی سپورٹ نہیں آتی. مگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم کر گزریں گے کیونکہ اسی میں پاکستان کا مفاد ہے. تو یہ انگریس ادھر بھی اور ادھر بھی پریکٹیکلی روکنے کے لیے پالیسی, اس کو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل انداز سے اس کی تشہیر کرنا یونائٹڈ نیشنز, دوسرے ممالک میں, اور تیسرا ہمارے اندر چھپے ہوئے جہاں لوگ بیٹھے ہیں, ہم نے کس طرح ایک پالیسی کو پرو ایکٹیو کرنا ہے تاکہ ان لوگوں تک ہم اور جلدی سے پہنچ سکیں. اس ایک ملٹی پرانگ پالیسی ہے جس کی ایک تشکیل کا فیصلہ کیا گیا. کل ایک بہت اچھا فیصلہ ہوا, میری تو بڑی خواہش تھی, میں نے ہی اس پہ بات کی
بہت ساری گاڑیاں اور موٹر سائیکل استعمال ہوتی ہیں کرائم اور خاص طور پہ ٹیررزم میں، جن کے نمبرز ہمارے سامنے بھی آ جاتے ہیں، وہ یا چوری کی ہوتی ہیں اور یا کسی دوسرے صوبے کی ہوتی ہیں. جب تک وہ اس کی وضاحت ہو رہی ہو وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو میں نے یہ تجویز کی اور اس پہ سب پہ اتفاق ہوا، اور اب عید کے بعد اس پہ ہم ایک بین الصوبائی میٹنگ تمام چیف منسٹر کے ساتھ مشاورت ہوگی کہ ایک نیشنل رجسٹریشن اتھارٹی کو ایک ہی قسم کی آپ کی جو نمبر پلیٹس ہیں، موٹر سائیکلز کے لیے علیحدہ، وہیکلز کے لیے علیحدہ، اس کے لیے ایک نیشنل رجسٹریشن اتھارٹی ہو اور صرف ایک قسم کی. یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک بہت اہم قدم ہوگا. اس سے بے انتہا فائدہ ہوگا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو. ہاں، جو خدشات ہیں صوبوں کے کہ جی اس حوالے سے جو رجسٹریشن فیس ہوگی، ٹوکن ٹیکس ہوگا، وہ بالکل ریکارڈ کے مطابق جس صوبے کے حوالے سے وہ رجسٹریشن ہوگی وہ پیسہ اسی کو ٹرانسفر ہو جائے گا، اور وہ جلدی سے جلدی ٹرانسفر کرنے کا ہم طریقہ کار طے کریں گے. ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد کی سیف سٹی کے بارے میں تو پازیٹیو سٹیپس باتیں کی گئیں. وہاں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ شاید ایک ہی وقت نہیں مگر شیڈیولنگ کی جائے کہ کراچی کو بھی ایک سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت کیمروں سے لیس کیا جائے. اتنے بڑے شہر کو کیمراز کے بغیر سیکیورٹی دنیا میں آپ دیکھ لیں ہو ہی نہیں سکتی. اور شیڈیولنگ کر لیں کہ ایک سال میں اس اتنے علاقے کو ہوگا، دوسرے سال اس اتنے علاقے، تیسرے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پتہ خوری کے حوالے سے، کڈنیپنگ کے حوالے سے، صرف ایک ملک سے نہیں، 2 ممالک سے، اور وہ دونوں اسلامی ممالک ہیں. اس سے زیادہ میں ایک کا تو پتہ ہے، دوسرے کو شاید آپ کو نہیں پتہ، مگر اب وہاں سے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں ٹیلی فون کالز جو بھتہ خوری کے لیے، کڈنیپنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں وزارت داخلہ نے پی ٹی اے سے مل کے جو پہلا مرحلہ تھا، ہم نے جو رومنگ وہ تو ختم کرا دی، مگر ان کے جو بارڈر ایریاز کے نزدیک جو ٹاورز لگے ہیں ان کے ذریعے جو کالز، انٹرنیشنل کالز پاکستان میں آتی ہیں، آج جو بھتہ خوری کے سلسلے میں زیادہ کالز آتی ہیں وہ انٹرنیشنل کالز ہیں. سو یہ مشکل امر ہے. ان حکومتوں سے بات کی جائے تو ایک حکومت کو تو وہ ہے ہی نہیں، رٹ ہی نہیں ہے، کچھ ول بھی نہیں ہے. تو کس طرح کیا جائے، یہ ایک مینڈیٹ ہے جس پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ عید کے بعد ایک واضح اس سلسلے میں پالیسی آئے گی. اور مجموعی بھی اور بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہر مہینے اس پہ ایک سول ملٹری کی اکٹھی میٹنگ ہوئی. اور پھر کئی لوگ جب لفظ ملٹری آتا ہے تو پتہ نہیں کیوں وہ ذرا آکورڈ فیل کرنے لگ پڑتے ہیں. ایک تو میں واضح کر دوں کہ ہم ایک جنگ درپیش ہے اور اس میں ملٹری کا بہت بڑا کردار ہے. ملٹری آپریشن تو انہوں نے کیا، مگر پاکستان کے اندر انڈر دس انٹیگریٹڈ سیکیورٹی میکنزم پاکستان کی افواج پاکستان کے اندر موجود ہیں ایز دا 3rd لائن آف ڈیفینس. اور یہ منسٹری آف انٹیریئر نے یہ سسٹم ایوالو کیا ہے. اور اس جنگ میں ملٹری کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور اوور اینڈ ابو اٹس کال آف ڈیوٹی ملٹری نے اور موجودہ چیف نے ہماری پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ میں، ہماری سول آرم فورسز میں، صرف کیپیسٹی بلڈنگ نہیں، اکوپ کرنے میں انہوں نے خود اپنی طرف سے آرمز دیے ہیں. ہماری ایف سی کو، فرنٹیئر کانسٹیبلری کو، ہماری پولیس کو، سندھ پولیس کو، بلوچستان پولیس کو، پنجاب پولیس کو، کے پی کے پولیس کو. تو اس میں کسی کو مجھے نہیں پتا کہ کیوں عجیب سی باتیں ہونے لگتی ہیں. اس میں نہ کوئی ڈیموکریسی کا مسئلہ ہے، نہ کوئی سول ملٹری ڈیوائڈ کا مسئلہ ہے. یہ پاکستان کے مفاد کا مسئلہ ہے، اور اس میں ہم سب اکٹھے ہو کر پاکستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے یہ قدم اٹھا رہے ہیں.
انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ جیسے کل فیصلہ ہوا کہ ہر مہینے ان سارے ایشوز میں کچھ اور ایریاز بھی ہیں، پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی. آج میرا ارادہ تھا آپ کو افطاری پہ بلانے کا، انہوں نے کہا کہ نہیں پھر بہت لیٹ ہو جائے گا. سو ایک انفارمل، کیونکہ آپ سے ایک میرا ذاتی بھی تعلق ہے، تو اس دن پریس کانفرنس نہیں ہوگی لیٹر پارٹ آف دس ویک، تو آپ کو صرف افطاری کے لیے بلائیں گے جو میری پریس کانفرنس وغیرہ میں آتے ہیں. مگر اس میں بات چیت ہوگی. کیمرہ مین سب کو انوائٹ ضرور کریں گے، مگر کیمرہ آف کر کے بات چیت بے شک آن ریکارڈ ہو جائے گی. تو وہ تقریباً 6:45 بجے آپ کو یا 7 بجے آپ کو تکلیف دیں گے لیٹر پارٹ آف دس ویک، اور آپ سے ذرا انفارملی گپ شپ ہوگی. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آخر میں کہ جو بہت بات کی جاتی ہے کہ کراچی کا امن تو تباہ ہو گیا ہے، کراچی خدا نخواستہ از گوئنگ بیک ٹو دا راکس، بڑے بڑے سخت لفظ استعمال ہوئے. جو انٹرنیشنل گلوبل وائلنس کا انڈیکس ہے فار میگا سٹیز آف دا ورلڈ، 2013 میں ترین صاحب کراچی اس پہ 6 نمبر پہ تھا. یہ جو ایویلویٹ کرتا ہے جو میگا سٹیز آف دا ورلڈ ہیں اس میں وائلنس کتنی ہوتی ہے، آج یہ 32ویں نمبر پہ. تو بہتری تو آئی ہے. ہاں یہ واقعات ہوتے ہیں، اور واقعات سافٹ ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں. ہم نے اس کا مداوع کرنا ہے، ہم نے اس میں بھی ان کو ایلیمنیٹ کرنا ہے انشاءاللہ، مگر ثابت قدمی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ. اور ہمارا مقابلہ آپس میں نہیں ہے، ہمارا مقابلہ دہشت گردوں کے ساتھ. ہمارا توجہ وہاں رہنی چاہیے. میں خود کئی دفعہ جب چیز پڑھتا ہوں وفاقی حکومت، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے وفاقی حکومت پاس صرف 2 چیزیں ہیں، اور 8ویں ترمیم کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو گیا. آج قانون اور آئین کو دیکھیں. ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہمارے دائرہ کار میں ہے. آج میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز خواہ وہ ISI ہیں، IB ہیں، اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم ایون MI ملٹری انٹیلیجنس ہے، مگر اس وقت وہ فوکسڈ ہیں تمام صوبوں کو معاونت کرنے میں دہشت گردی کے خلاف. جتنا IB وچ اے فیڈرل ایجنسی، جتنا KPK کے پولیس کو آن اے ڈیلی بیسس، میرے پاس تو روز فائلیں آتی ہیں، جتنی انہوں نے معاونت کی ہے ISI نے کی ہے، مگر IB نے بالخصوص IB نے جتنی کراچی میں کی ہے اتنی اسے پنجاب میں نہیں کی. میاں شہباز شریف مجھ سے گلہ کرتے ہیں کہ آپ کی ایجنسیز پنجاب میں اتنا فوکس نہیں کر رہی، باقی صوبوں میں ہمارے تمام صوبے اتنے ہی اہم ہیں، اتنے ہمارے دل کے قریب ہیں، مگر اس میں سیاست نہیں ہے. ہم نے سول آرم فورسز ہر جگہ جہاں کسی نے مانگا ہم نے دی ہے، مگر لا اینڈ آرڈر کی ڈیلی یہ صوبائی حکومت. مگر میں نے آج تک 3 سال ہو گئے ہیں اور آپ گواہ ہیں، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے میرے پاس بہت اگر مواد ہو بھی تو میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتا، کیونکہ یہ پھر میری اس بات کی نفی ہے کہ جب دہشت گردی ہوتی ہے تو پھر ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے. مگر کچھ ہمارے مہربان ہیں، کچھ ہمارے سیاستدان ہیں جن کو اور کچھ نہیں ملتا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس حوالے سے، اور جو قانون اور آئین سے ہٹ کر، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں ذرا ریکارڈ ان کو شیشہ دکھاؤں ان کے اپنے صوبوں میں، مگر میں پھر بھی خاموش ہو جاتا ہوں کہ یہ پھر وہ اس بات کی نفی ہے کہ ہم اپنے جھگڑوں میں پڑ جائیں گے. تو ہم وفاق مکمل سپورٹ کر رہا ہے KPK حکومت کو، سندھ حکومت کو، بلوچستان حکومت کو، پنجاب حکومت کو. آئندہ بھی کرتا رہے گا. سیاست نہیں کرے گا، اس پہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کرے گا. کئی ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ کے باوجود وہاں کارروائی ہو جاتی ہے، ہم اس کا بھی اظہار نہیں کرتے، ہم اس پہ بھی فنگر پوائنٹنگ نہیں کرتے. شاید ناقدین میں یہ سبق آ جائے کہ بھائی دہشت گردی پہ سیاست نہیں ہوتی، دہشت گردی پہ یونٹی کا پیغام سامنے آتا ہے. تو میں پر امید ہوں کہ کل کی بہت لمبی ہوئی، مشکل سے ہم سحری کے وقت واپس پہنچے، بہت اچھی میٹنگ تھی. تو اس کو فیصلہ کیا گیا کہ کسی نہ کسی حوالے سے اسے ماہانہ کیا جائے.
مگر اس کے ساتھ ساتھ عید کے بعد جب پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ واپس پہنچیں گے فوری بات، تو میڈیا کے تمام جو آپ کے صحافتی ہیں تنظیمیں جو پیچھے بھی آئی تھیں اور انہیں بہت، اور تمام جو فقے ہیں وفاق المدارس کے، تو اوور اینڈ ابو دس ہم علماء کو متحرک کریں گے انشاءاللہ، اور ایک نیریٹو سامنے لائیں گے، اور وہ نیریٹو میڈیا کے ذریعے ہوگا، اور میڈیا کو سے یہ درخواست کی جائے گی کہ وہ اس جنگ میں جو نفسیاتی جنگ ہے اس میں پاکستان کے عوام، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کی معاونت کریں، سپورٹ کریں، اور اس کے نیریٹو کو آگے لے کے آئیں۔ کیا ہے آپ یونٹی کی بات کرتے ہیں، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور آپ کی آج ملاقات ہوئی ہے آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر سے، تو وہاں فوج کا بلانے کا مطالبہ، اس پر کیا فیصلہ ہوا؟ شکریہ۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ میں آپ کے سوال کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، سبسٹنس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ یہ کوئی اتنا اہم سوال نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دوں۔ کاش میں کچھ کہہ سکتا، کیونکہ جو کچھ یہ مسئلہ صرف ایان علی کا نہیں، جو کچھ قوائف، جو کچھ ریکارڈ، جو کچھ ایویڈنس ہے، وہ تو کچھ اور واضح کرتا ہے، مگر چونکہ یہ کیس کورٹ میں ہے اور میں نہ پروسیکیوٹر ہوں اور نہ جج ہوں، اس لیے میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا۔ جہاں تک چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات کا تعلق ہے، وہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہوئی، اور وہ یہ کہ ان کی طرف سے درخواست اور انتظامیہ کی طرف سے درخواست آئی تھی کہ آزاد کشمیر الیکشن کو اور زیادہ شفاف بنانے میں بہت ضروری ہے کہ الیکشن کے دوران یہاں فوج کی اور رینجرز کی تعیناتی ہو۔ رینجرز تو اس وقت ٹوٹلی کمیٹڈ ہیں ہماری انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹیز، سو ہمارے پاس اتنی تعداد نہیں ہے۔ تو فوج کی میں نے آرمی چیف سے بات کی تھی، وہ بھی اس بات سے متفق تھے کہ آزاد کشمیر الیکشن کی شفافیت کا پیغام دنیا میں جانا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت فوج بھی بہت زیادہ کمیٹڈ ہے، فاٹا میں بھی، اور اس کے بعد تیاری میں ہے جو اللہ نہ کرے ہو، مگر ایک سیلاب کی صورتحال ہے، اور اس میں بھی فوج کا ایک بہت اہم ریسکیو کا ایک رول ہے، تو ادھر بھی ڈپلائمنٹ ضروری ہے۔ بہرحال کل ہماری بات چیت ہوئی ہے، یہ ذمہ داری ڈائریکٹر ملٹری آپریشنز کے ذمہ ہوئی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فوج کس حد تک سپیئر کر سکتے ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ بات چیت جاری ہے۔ میں پر امید ہوں کہ آزاد کشمیر کا الیکشن شفاف بنانے کے لیے وہاں فوج الیکشن کے دن تعینات ہوگی۔ صدارت کی ہے، ورنہ آپ کو جی ایس ٹی میں بڑا مس کیا گیا تھا، سر لوگوں نے بہت لکھا بھی، بولا بھی، وجہ نہیں پوچھیں گے ہم آپ سے کہ آپ شرکت کیوں نہیں کیا آپ نے جی ایس ٹی والے اجلاس میں۔ اس وقت جو ہمیں سر پوچھنا ہے مجھے آپ سے یہ ہے کہ سندھ میں خاص طور پہ، ویسے تو پنجاب میں بھی، لیکن سندھ میں خاص طور پہ جو پرابلم آ رہا ہے وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہے پولیس کے اندر، پولیٹیکل بھرتیاں ہیں جو وہ ہے۔ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا جو 20,000 افراد آپ بھرتی کرنے جا رہے ہیں وہ فوج معاونت کرے گی۔ سر سندھ کی حکومت کا جو مزاج ہے اس کو دیکھتے ہوئے کلیئر کٹ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ بھرتیاں فوج کرے گی یا فوجی صاحب بیٹھا ہوگا؟ ٹھیک، شکریہ۔ اس پہ بالکل بات ہوئی جی۔ نہیں، نہ فوج معاونت کرے گی اور نہ فوج بھرتیاں کرے گی۔ جو ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہے اس میں فوج بھی شامل ہوگی، تاکہ جو ایک لوسٹ کامن ڈینومینیٹر ہے میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ کا، وہ بھی اس میں فوج بھی اس کا حصہ ہو۔ یہ میرا خیال ہے کہ بہت انفارچونیٹ اسٹیٹمنٹ تھا۔ خواہ کوئی فنکار ہو، خواہ کوئی عام سٹیزن ہو، سیاستدان ہو،
میڈیا پرسن ہو، ہر ایک کو اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے مطالبہ کرنے کا حق ہے، اور حکومت اور اسٹیٹ کو ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی ذمہ داری ہے۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پہ تضحیک آمیز رویہ اپنایا جاتا، اور ویسے بھی فنکار تو اس ملک کا ایک فیس ہیں، ایک امیج ہیں۔ یہ نوجوان میں اس سے کبھی ملا تو نہیں جن کے بارے میں بات کی گئی، بٹ میں ان کو دیکھتا ہوں، از اے ویری ٹیلنٹڈ پرسن۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے جو مجبوریاں ہیں حکومت کو انڈیویجول سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی، وہ سمجھائی جا سکتی تھی، اور یہ حکومت وقت کی ذمہ داری بھی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہی کچھ وفاقی اور صوبائی حکومتیں کر رہی ہیں۔ جہاں تک دوسرے آپ کے مسئلے کا تعلق ہے، اپنا تحریک انصاف کی حکومت نے جی اس میں میرا خیال ہے بہت کچھ میڈیا کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پہ میں کامنٹ کروں۔ انہوں نے اس کو اپنے بجٹ کا حصہ بنایا، یہ صحیح تھا یا غلط، میرا خیال ہے اس پہ کافی تشہیر بھی ہو رہی ہے اور بحث بھی ہو رہی ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ بطور وزیر داخلہ یہ کوئی میرے مینڈیٹ میں نہیں آتا کہ میں اس پہ کوئی تبصرہ کروں۔ جی چوہے صاحب، نیشنل رجسٹریشن اتھارٹی کی بات کی آپ نے کہا فیصلہ کل کی میٹنگ میں وہاں پہ وفاق کی نمائندگی آپ کر رہے تھے۔ ایک تو اس کا تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا کہ فیصلہ کس نے کیا اور کیسے کیا، اور کب تک یہ نیشنل رجسٹریشن اتھارٹی بن جائے گی؟ اتنے کیڑے نہ نکالے نا جی، میں نے آپ سے یہ کہا کہ ایک پرپوزل آیا کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اس پہ جو ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں وہ عید سے پہلے یا بعد میں ملیں گے۔ میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ بڑا مشکل عمل، یہ آسان نہیں ہے، اور اس میں تمام صوبوں کی منظوری شامل ہے۔ وہاں تو صرف ایک صوبہ تھا اور وفاق تھا۔ تو عید کے بعد ظاہر ہے کہ پہلے ہم ایک خاکہ بنائیں گے کہ کیا طریقہ کار ہوگا، اس میں ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، اس پہ میٹنگ ہوگی۔ اس خاکے کے بعد چاروں صوبوں کی مشاورت سے پرپوزل کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ودود صاحب، مرکز نے اور پنجاب نے اسلحہ لائسنسوں کو کمپیوٹرائز کیا ہے اور تصدیق کی، اور خاصی تعداد جاری اسلحہ لائسنسوں کی پکڑی دی ہے، جبکہ سندھ، بلوچستان اور کے پی کی حکومت نے تو کمپیوٹرائز کرنے کا بھی سلسلے کو شروع نہیں کیا۔ آپ ان سلسلے میں ان سے بات کریں گے کہ اس کو کمپیوٹرائز کریں اور جاری لائسنسوں کو ختم کریں؟ کمپیوٹرائزیشن کے بغیر یہ انتہائی گمبھیر مسئلہ جو لائسنسز کا ہے، یہ سیدھا ہو ہی نہیں سکتا، یہ شفاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ صوبے کمپیوٹرائزیشن کر رہے ہیں، کچھ صوبے اس سلسلے میں یہ تو نہیں کہتا کہ کترا رہے ہیں، مگر کچھ انہیں ڈیفیکلٹیز ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ایک ایریا ہے کہ آئندہ میٹنگ میں جو میں نے بھائی کے حوالے سے کہا کہ نیشنل رجسٹریشن اتھارٹی کے حوالے سے، تو یہ ایک ایریا ہے جس میں تمام صوبوں کو اعتماد میں بھی لیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ اس پہ ایک ہی پالیسی۔ بہت شکریہ۔